أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد وعلى صالحين فظنون إذ ذهبا غاصبا فظنوا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. وقال علي عليه السلام فلولا انه من المقربين لنبث في قبره الى يوم يبعثون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنی ضروری ہے، بات نہیں کرنی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اگر یونس علیہ السلام اقرار ولایت نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر بھی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اگر اقرار ولایت نہ کرتے تو قیامت تک رہتے. یہی آیت میں تلاوت کی ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. نون کہا جاتا ہے مچھلی والے کو. نون کے دو معنی ہیں. نون کا معنی دواب بھی ہے اور سورہ نون بھی ہے، اور نون کا معنی مچھلی بھی ہے. اور یہاں مچھلی مراد ہے، مچھلی والا نبی مشہور ہے نا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. مچھلی والا نبی کون؟ یونس حضرت یونس علیہ السلام. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اور نون والا مچھلی والا نبی غصے کی حالت میں چلا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور اس نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. پھر اس نے ظلمات میں، پردوں میں، جو کہ پردے حاصل فرماتے تین طرح کے تھے. ایک رات کا پردہ، ایک مچھلی کے اندر کا پردہ، اور پھر تاریکی تاریکی. تو تین طرح کے پردوں میں تھا. ہوا کیوں ایسے؟ بس تھوڑی سی تفصیل ہے، 2-3 منٹ کی، زیادہ کی بات نہیں کرتے. یہ 33 ایئرس اس کی عمر تھی. 33 سال عمر تھی. نینوا میں مبعوث ہوا یونس علیہ السلام، یونس بن متا علیہ السلام. اور اتنے ہی سال عمر کے 33 ایئرس 33 سال تبلیغ کی، مگر 2 بندوں کے سوا کوئی نہ مانا، کوئی مان نہ آیا. ایک روبی عالم حکیم اور خاندان نبوت و رسالت میں سے تھا. پڑھا لکھا بندہ، عالم بندہ، حکیم بندہ، اہل بیت رسالت و نبوت میں سے اس کا تعلق. اور دوسرا تنوخہ عابد الزاہد. جو عابد لوگ ہوتے ہیں نا، عبادت گزار، ان کو بڑا ہی ناز ہوتا ہے اپنی عبادت پر. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نا. وہ ایک عابد الزاہد ہی وہ تھا جس نے اتنا زیادہ وہ گھمنڈ کیا. لاکھوں سجدے تو کر لیے مگر ایک سجدہ نہیں کیا، جو اللہ نے کہا وہ نہیں کیا. تو دو ہی تھے جو
ایمان لائے تھے، ایک روبین اور ایک تنوخہ۔ اب دعا مانگ لی یونس علیہ السلام نے، پروردگار میں نے 33 سال تبلیغ کی ہے، یہ مانتے نہیں ہیں، میری تکذیب کرتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، اب ان پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ میں رؤوف الرحیم ہوں، میں کیسے ان پر عذاب نازل کروں؟ ان میں خواتین ہیں جو کہ حاملہ ہیں، ان کے شکموں میں بچے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، کمزور نوجوان بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اور پھر اس کے علاوہ حیوانات میں سے، چوپایوں میں سے، ہر طرح کی مخلوقات میں سے ان کے بھی بچے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے۔ اے میرا نبی، ان پر رحم فرما، کرم فرما، مہربانی کر، صبر کر، انبیاء کا طریقہ اختیار کر، جلدی نہ کر۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میں نے جلدی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تو دیکھ نا، میرے انبیاء صاحب کا گزرے، نوح علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ، اس کو دیکھنا، 900 سال سے بھی زیادہ، تو اتنا صبر کیا۔ تو جب نوح نبی غضب ہوتا تھا، میں بھی غضبناک ہو جاتا تھا، جب وہ رحم کرتا تھا، میں بھی رحم کرتا تھا۔ تو یونس نبی مہربانی کر، جلدی نہ کر، ان کے لیے عذاب نہ آن۔ کہا نہیں مجھے مانتے ہی نہیں، حتیٰ کہ مجھے بستی سے بھی نکال دیا ہے، دھکے دے کر نکال دیا ہے، اب میں عذاب نہ مانگوں تو کیا کروں؟ اب مشورہ لیا اس عابد و زاہد سے، تنوخہ سے، اب بتا بھی کیا کرنا ہے؟ کہا میرا مشورہ تو یہی ہے، آپ کو نبی اور رسول بھی نہیں مانتے، تکذیب کرتے، جھٹلاتے ہیں آپ، تو مانگیں، ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ سے عذاب مانگیں۔ اچھا میرے ساتھ چلو، عالم ہے، حکیم ہے، خاندان رسالت نبوت سے تعلق ہے، نام وکیل ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں کیا کیا جائے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ان پر بد دعا نہ کرے، 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد ہے، اور ان میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور ناتواں بوڑھے بھی ہیں، مسورات ہیں، پھر جانوروں کے بچے بھی ہیں، تو ایسا نہ کرے۔ کہا مجھے نکال دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ پر روبین کا کہا نہیں مانا، اور یہ پوچھا روبین نے اس عالم اور حکیم اور خاندان نبوت اور رسالت سے تعلق رکھنے والے عالم نے کہ یہ عذاب ہوگا کب؟ آپ نے جو بد دعا کی ہے اور اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ان پر عذاب نازل ہوگا، کہا 15 شوال ہوگا، بدھ کا دن ہوگا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد، تو یہ طے ہوا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایسے ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ اب یونس علیہ السلام اپنے اس صحابی کو لے کر، اللہ صحابی بھی اچھے تھے، آپ سمجھ گئے، تو ساتھ لے کر ساتھ ہی چلے گئے سرات پر محمد علی محمد وجل فرجا۔ اس بستی کے ساتھ، جو قوم کی بستی تھی، اس کے ساتھ، تاکہ ان کی میں آوازیں سنتا رہا۔ القصہ دوسرا دن ہوا، روبین قوم کے پاس گیا، سب کو بلایا اور اس نے کہا کہ وقت مقررہ پر کل تم لوگ فلاں جگہ پہاڑ کے اوپر میں ہوں گا اور تم سارے نیچے ہو، سب نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو ہمارا خیر خواہ بھی ہے، ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں تو ہمدرد بھی ہے ہمارا، ہم پر رحم و کرم بھی کرتا ہے، اور آپ بھی سنا ہے کہ جو ہماری بات کی ہے یونس نبی سے، ہمارے بارے میں رحم کی اپیل کی ہے، کرم کی اپیل کی ہے، ہم نے یہ بھی سنا ہے تو ہمارا ہمدرد ہے، بتا کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ آج یکم شوال ہے اور 15 شوال ہوگا،
بدھ کا دن ہوگا اور سورج طلوع ہونے کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اب کرنا یہ ہے کہ میرا کہا مانو تو بچ جاؤ گے، تم پر عذاب نہیں آئے گا، عذاب رک جائے گا، عذاب ٹل جائے گا۔ کہا کیسے، کیا کریں، کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہا مشورہ یہ ہے کہ صحرا میں اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دینا ان کی ماؤں سے جدا کر کے، اور اپنے جانوروں کے بچوں کو بھی چھوڑ دینا، اونٹ کے بچوں کو، گایوں کے بچوں کو، بکریوں کے بچوں کو، تمام حیوانات کے جانوروں کے بچوں کو، سب کو چھوڑ دینا اور تم اوپر آ جانا پہاڑ پر، اور سارا دن جو مخصوص وہ دن ہے، کون سا دن ہے؟ 15 شوال بروز بدھ طلوع آفتاب کے بعد، تو صبح ہی پہنچ جانا وہاں اور گریہ زاری کرنا، توبہ استغفار کرنا، چیخنا چلانا بہت زیادہ، اور تمہاری یاد میں پھر تمہارے بچے بھی روئیں گے، چیخے چلائیں گے، دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، اپنی اپنی ماں کو تلاش کر رہے ہوں گے، تو ان سب کی توبہ زاری اللہ قبول کرے گا اور آیا ہوا عذاب ٹل جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی کیا قوم نے، وقت مقررہ پر پہنچ گئی قوم، توبہ زاری کی، حالانکہ عذاب ان پر بالکل ان کے سروں پر آ گیا تھا، کالی اور سرخ اندھاری پہنچ گئی اور ڈراؤنی آواز کا وہ عذاب بالکل ان کے سروں پر پہنچ گیا تھا، مگر ان کی توبہ زاری، گریہ زاری سے اور ان کے بچوں کے رونے دھونے سے، چیخنے چلانے سے، توبہ استغفار کرنے سے وہ عذاب ٹل گیا۔ اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اس عذاب کو پہاڑوں پر نازل کر دو، پھیر دو ادھر، یونس کی قوم کو بچا لو اس سے، کیونکہ انہوں نے توبہ استغفار کی ہے، وہ مان گئے ہیں مجھے۔ اب دوسرا دن ہوا، یونس علیہ السلام نے دیکھا ہے ادھر تو سکون ہے، چپ چاپ، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ، کیا ہوا؟ پتہ تو کرے۔ پتہ کیا ایک چرواہے سے، کہا کیا بنا قوم یونس کا؟ وہ تو تباہ برباد ہو گئی ہوگی۔ کہا نہیں، دیکھ نہیں رہے، کسان ہل چلا رہے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ کہا کیا ہوا؟ عذاب ٹل گیا، عذاب ٹل گیا، عذاب ٹل گیا۔ اب لوگ تو مجھے جھوٹا کریں گے، اور یہی بات کی تھی جوبیل نے کہ اگر عذاب نہ آیا، عذاب ٹل گیا، تو لوگ تو آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ نبی ہو، رسول ہو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جو بھی ہو میں جا رہا ہوں۔ بہرحال چلا، اب قوم میں کیسے جاؤں؟ ساحل سمندر پر ہے، آگے قرآن اندازی ہوئی، مچھلی پیٹ منہ کھولے ہوئے تھی، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا، مچھلی کے اندر چلا گیا۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ اپنے آقا سے، اپنے مالک سے فرار کر کے آ رہا ہے، تو قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ کہا میں ہی اٹھایا اور پھینک دیا۔ اب مچھلی نے بہت زیادہ سیر کرایا، 40 دن یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور یہی میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، تفسیر قرآن میں بھی ہے، تفسیر قرآن میں بھی ہے، اور بہت زیادہ کتب میں ہے یہی واقعہ بے نہیں۔ اور مولا علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا، کسی بندے نے کہا کہ مولا یہ کیا بات ہے، کیا آپ نے یہ کیا بیان کیا کہ فلولو انہ کان من المقربین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر ولایت علی کا اقرار نہ کرتا یونس نبی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا تھا۔ اور یہی بات عبداللہ ابن عمر کو مولا زین العابدین نے سامنے سے دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد
वज्जल फरज आल मोहम्मद। تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کہتے ہیں؟ مولا فرمایا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ عبداللہ بن عمر دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ تو مولا ضرور علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ تو کپڑے لاؤ، چھوٹی چھوٹی پٹیاں بناؤ۔ کہا کیا کرنا ہے؟ ایک عبداللہ بن عمر کی آنکھوں پر پٹی باندھو، اور ایک مولا نے اپنے نوکر غلام کو فرمایا کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو۔ بس لمحہ نہیں گزرا کہ دوسرے لمحے دریا فرات پر کہا کھول دو۔ کہا پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چادر ہے، اور پھر دیکھا تو دریا کا کنارہ ہے۔ مولا نے کچھ پڑھا اور وہ مچھلی سامنے آ گئی جو پہاڑ سے بھی گویا بڑی تھی۔ مولا نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا میں وہی مچھلی ہوں جس نے یونس نبی کو نگل لیا تھا اور 40 دن تک لیے پھرتی رہی، اس کی حفاظت کرتی رہی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس نے اقرار کیا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، اس نے اقرار کیا، تب میں نے اس کو ساحل سمندر پر پکڑ دیا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور اسی مچھلی نے کہا کہ اگر وہ اقرار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اقرار ولایت اتنا ضروری ہے۔ اور پھر مولا کا جو غلام تھا، مولا کہتے مولا آئے تو آپ نے اچھا پھر واپسی اسی طرح مولا فرمایا آنکھوں پہ پٹی باندھو، پٹی باندھی، اور دوسرے لمحے مدینے میں تھے۔ اور پھر وہ غلام کہتے مولا آج تو آپ نے عجائب دکھائے ہیں، میں تو مان گیا ہوں۔ مولا فرمایا اس سے بھی پوچھ جو گیا تھا عبداللہ بن عمر، اس سے بھی پوچھ۔ کیسے؟ مولا فرمایا ساتھ جانو، وہ جا رہا ہے، گھر جا رہا ہے، ساتھ ساتھ چلتا جا، پوچھ اس سے۔ اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا تو نہیں جانتا ہے اس اولاد عبد المطلب کو، یہ پرانے جادوگر ہے۔ اللہ سمجھ آ گئی بات؟ یہ پرانے جادوگر ہیں، ان کو تو نہیں جانتا۔ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔